وزیر اعظم پاکستان عمران خان نے اب سے کچھ دیر پہلے کراچی میں صحافیوں سے گفتگو کی. آپ کو سنواتے ہیں. الیکشن اپنی اکٹھی کر کے تو وہ پھر سینٹر کو پہنچاتے ہیں اور وہ بڑا کامیاب ماڈل ہے. وہ کامیاب ماڈل ہمیشہ ہوگا جتنی آپ گورننس عوام کے پاس لے جائیں گے اتنا عوام بہتر فیصلے کرتی ہے کہ ان کو کس چیز کی ضرورت ہے. جتنی آپ سینٹرلائز رکھیں گے عوام سے دور فیصلے رکھیں گے وہ فیصلے غلط ہوتے ہیں. پہلے تو میں آپ کو یہ چیز کہتا ہوں پاکستان کے اندر میں سب سے زیادہ ایڈوکیٹ ہوں ڈیولوشن کا کہ پاور نیچے تک جائے. میں اب سے نہیں آپ میری 24 سال پہلے سے بھی دیکھ لیں کہ میں ہمیشہ یہ کہتا گیا ہوں. ہمارا المیہ کیا ہوا کہ ہمارا پہلے تو سینٹرلائز سسٹم تھا, ساری پاور فیڈریشن کے پاس تھی. اس کے بعد 18th امینڈمنٹ میں فیڈریشن سے چلی گئی صوبوں میں, لیکن صوبوں سے نیچے جو جانا چاہیے تھا لوکل گورنمنٹ سسٹم جو بیسکلی ایک تیسرا ٹیئر ہوتا ہے, بنیاد ہوتی ہے گڈ گورننس کی, کوئی وہاں نیچے پاور نہیں گئی. آج آپ کے کراچی کے سارے پرابلمز اگر آپ چلے جائیں تو کیونکہ پاور ڈیوالو نہیں ہوئی, فیصلے کہیں اور ہو رہے ہیں. اگر ایک پارٹی کا پاور بیس کچھ اور ہے تو وہ اسی کو کیٹر کرتی ہے. اسی طرح پنجاب کے اندر کبھی پاور نیچے تک نہیں گئی. جو پہلی اگر آپ دیکھیں کہ جنرل مشرف کے دور میں بھی جو پاور نیچے گئی تھی وہ بھی بعد میں جیسی 2008 کے بعد یہ گورنمنٹس آئی پیپلز پارٹی نون لیگ انہوں نے وہ پاورز لے لی. اور جو 2013 میں جو کہ کسی صوبے نے پاور ڈیوالو کی تھی اور پہلی دفعہ ولیج کاؤنسلز کو امپاور کیا تھا وہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ پختونخوا میں تھی, اور وہ بہت بڑی وجہ تھی کہ وہ جو صوبہ کبھی دوسرے کو دوسری باری نہیں دیتا تھا اس نے 2/3 اکثریت سے ایک کولیشن گورنمنٹ ہمیں انہوں نے جتایا. اس میں ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ امپاور ہو گئے تھے نیچے ولیج کاؤنسلز. اب جو ہم لوکل گورنمنٹ سسٹم لے کے آ رہے ہیں اور انشاءاللہ اب الیکشن ہوگی, میرے خیال میں وہ پاکستان کی تاریخ کا بہترین لوکل گورنمنٹ سسٹم آ رہا ہے. ولیجز کو پنجاب اور کے پی میں جو ہم سسٹم لے کے آئے ہیں, ولیج کاؤنسلز کو نیچے پھر امپاور کیا, پیسہ ڈائریکٹلی پروونشل فائنانس ایوارڈ ہوگا, ڈائریکٹ پیسہ کسی کے تھرو نہیں جائے گا, ڈائریکٹ ولیج کاؤنسلز کو جائے گا. اس کے بعد جو ہم دوسری چیز لے کے آ رہے ہیں اور جو بہت امپورٹنٹ ہے خاص طور پہ ہمارے شہروں کے لیے, وہ ہے ہمارا جو پھر اس کے بعد جو ہم نے تحصیل کاؤنسلز کے اوپر ڈائریکٹ الیکشنز کروائے ہیں. شہروں کے ڈائریکٹ الیکشنز ہوں گے, شہروں کا ڈائریکٹ سارا شہر الیکٹ کرے گا اپنا میئر اور یا اپنا ناظم, اور وہی تحصیل میں ڈائریکٹ الیکشن ہوں گے. یہ کیوں ہم کروا رہے ہیں؟ اس کا سب سے بڑا مقصد یہ ہوگا کہ وہ جو انڈائریکٹ الیکشن سے آتے تھے, جو یونین کاؤنسل سے ناظم الیکٹ ہو کے آتے تھے, ہم نے ریئلائز کیا کہ اس میں بڑا پیسہ چلتا تھا, اس میں کرپشن ہوتی تھی. وہ سارے ناظموں کو پیسے دے کے اوپر آ جاتا تھا, یعنی جو میئر بن جاتا تھا, جو ہم نے کے پی میں ریئلائز کیا. اور وہ جب اوپر سے آتا تھا تو پھر وہ اپنے یونین کاؤنسل میں پیسہ خرچ کر دیتا تھا, باقی ایریا کو بھول جاتا تھا. تو جب ایک پورا شہر سے آئے گا, اور یہ ساری دنیا میں اب سسٹم ہے, تہران کا میئر ہے, لنڈن کا میئر ہے, نیو یارک کا میئر ہے, یہ میئر سسٹم ایک دنیا میں کامیاب سسٹم ہے, ڈائریکٹ الیکشن سے میئر بنے. اور یہ میں آپ کو پہلے بھی کہہ بیٹھا ہوں کہ کراچی کا بھی مسئلہ, لاہور کا مسئلہ, یہ کبھی بھی حل نہیں ہوگا جب تک کہ آپ ڈائریکٹ الیکشن سے آئیں, ان کو امپاور کریں, وہ اپنے فائنانس اکٹھے کریں, وہ پھر اپنی پوری سیوریج سسٹم, سارا وہ سسٹم ایک جگہ سے ایک شہر چلے. تو وہ جو ہم اب سسٹم لے کے آئے ہیں وہ کے پی میں اور پنجاب کے اندر وہ اگلی الیکشنز ان پہ ہوگی. ایک طرف گراس روٹ پہ بھی پہنچ جائے گا پیسہ ڈائریکٹ, دوسری طرف جو شہر ہوں گے وہ بھی ڈائریکٹ الیکشن کے ذریعے ہوں گے. اور میرے خیال میں یہ میں بڑی دیر کا کہہ رہا ہوں کہ کراچی کے مسئلے حل ہو ہی نہیں سکتے جب تک کہ آپ کے کراچی کے ڈائریکٹ الیکشنز نہ ہوں. اور خود کراچی کے مسئلے, پانی کا, سب کچھ, یہ صرف ایک ہی جو ساری میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا, یہ ساری دنیا میں یہی سسٹم ہے. اب آ جائے جی این ایف سی ایوارڈ پہ. دیکھیں این ایف سی ایوارڈ جو ہے اس کے اندر ایک انوملی ہے. جیسے ہی آپ پیسہ فیڈرل گورنمنٹ صوبوں کو چلا جاتا ہے, 65%
صوبوں کے بعد جب اپنی سیکیورٹی کو جاتا ہے اور جب ڈیٹ سروسنگ قرضوں کی قسطیں واپس کرنے پہ جاتا ہے تو شروع ہی ہوتا ہے فیڈریشن 700 ارب روپے کے خسارے سے. تو سارا جو فیڈرل بجٹ پر بنتا ہے وہ سارے قرضے لے کے بنتا ہے. یہ بالکل ایک انفیزبل ہے. یہ کوئی دنیا کے اندر ایسا بجٹ نہیں بنتا. جنہوں نے بھی یہ شروع کیا تھا جب بھی 80th امینڈمنٹ, انہوں نے پوری طرح سوچا ہی نہیں کہ یہ کیسے, کون سی دنیا میں کس طرح کا سسٹم چل سکتا ہے. اس کے اوپر ڈسکشن کی ضرورت ہے, ریویو کی ضرورت ہے, تاکہ کوئی ایک بجٹ بنے جو یعنی کوئی بھی دنیا میں بجٹ خسارے سے نہیں شروع ہوتا اور پھر سارے مزید اور قرضے لے کے وہ چلتا ہے. اس کے اوپر مزید اس کی ضرورت ہے. جہاں تک آپ نے ٹیلی میٹری سسٹم کا کہا, میں نے اس کے اوپر انکوائری بلائی ہے. یہ جان کے سیبوٹاج کیا گیا ہے, یا ہم نے چیک کیا کہ جان کی یہ ٹیلی میٹری سسٹم کو چلنے نہیں دیا جاتا اور یہ بڑا انفیئر سسٹم ہے. میں نے پچھلی میٹنگ کے اندر انکوائری کروائی ہے. اس کے اندر ہم پوری انکوائری کریں گے کون ذمہ دار ہے. ابھی سے ہی ہم نے فیصلہ کیا کہ ٹیلی میٹری سسٹم آئے گا تاکہ صوبوں کے اندر یہ جو مسئلہ آتا ہے پانی کا, یہ ایک ہی وقت پہ کلیئر ہو جائے. جو ساری دنیا کے اندر ہوتا ہے ٹیلی میٹری سسٹم ہوتا ہے, سب کو پتہ ہوتا ہے کس کا شیئر کدھر جا رہا ہے. یہ جان کے خراب کیا گیا ہے اور اس میں میلیفائڈ ہے اور اس میں پھر تنازع پیدا ہوتے ہیں صوبوں کے بیچ میں. سب سے بڑا یہ ایشو ہے سندھ میں کہ 44 ارب روپیز کوالٹی پریمیم کے ان پہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے حکم دیا ہے کہ آبادگاروں کو, گروورس کو 44 ارب روپیز وہ دیے جائیں, مگر ان کے آرڈرس کے باوجود بھی وہ آبادگاروں کو, گروورس کو ابھی تک نہیں مل رہے. بار بار گروورس ہائی کورٹس میں, سپریم کورٹ میں جا رہے ہیں احکامات کے باوجود. اوپر سے لوکرس آ گیا, اس میں بھی سندھ گورنمنٹ کا اپنا اوپینین ہے, مگر وفاقی سرکار سے وہ ایکشن نظر نہیں آ رہا. وہ اتنا ہی ہمارے پاس سمجھا جاتا ہے جتنا کرونا ڈینجرس ہے, اتنا لوکرس کا ایشو بھی سیریس ہے. میں یہاں جنرل افضل ہے نہیں. جنرل افضل اگر ہوں تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ کتنی 1 جنوری سے 31 جنوری سے ہم نے ایمرجنسی ڈکلیئر کی ہوئی ہے. ہم نے پوری ریسورسز ایلوکیٹ کی ہیں. مسلسل صوبوں کی کیا ذمہ داری ہیں, سینٹر کی کیا ذمہ داری ہے. ہم نے سینٹر نے, کیونکہ نیشنل کرائسس ہے, اپنے سے بڑھ کے کام کر رہے ہیں. آپ کو پوری ڈیٹیلز دیں گے کہ ہم تب سے کیا کیا ہم نے کوششیں کی, کتنی ریسورسز اپنی ایلوکیٹ کی. بدقسمتی سے ہمیں جو جہاز تھے, جو وہ یہ اسپرے کے لیے جہاز تھے, تو جب ہمیں دیکھے تو وہ 1990 کے پڑے سب خراب تھے. ایک چلانے کی کوشش کی, وہ بیچارہ کریش کر گیا, ہمارا پائلٹ بھی شہید ہوا اس میں. تو سینٹر نے پورا زور لگایا ہوا ہے. یہ بہت بڑا کرائسس ہے پاکستان کا. 31 دسمبر سے جنوری سے ہم اس کے اوپر پورا کانسنٹریٹ کر رہے ہیں. ہم ان ٹچ ہیں ایران کے ساتھ, ہندوستان کے ساتھ, کیونکہ یہ صرف پاکستانی اکیلا نہیں لڑ سکتا. یہ بہت بڑا کرائسس ہارن آف افریقہ سے آ رہا ہے. وہ ادھر انہوں نے بڑی تباہی مچائی ہے, آپ کو پتہ ہے, صومالیہ وغیرہ, سوڈان کے اندر, اور وہ یہ بالکل فالو کر رہے ہیں. اور ہم ان دو ملکوں سے, کیونکہ ایران سے بھی آ رہا ہے اور ہندوستان سے ہمیں ڈر ہے کہ جولائی کے دور سے بھی آ سکتا ہے. تو صرف یہ میں آپ کو کہہ دوں گا پوری طرح اس کے اوپر آ گئے ہیں. ہماری میٹنگز کے اندر سارے صوبے بیٹھتے ہیں, ہم سارے پورے ڈسکشنز کرتے ہیں. یہ بڑی بدقسمتی ہے کہ اگر یہ کوئی یہ اس کے اوپر پالیٹکس, جس طرح کرونا کے اوپر پالیٹکس کھیلی جا رہی ہے, بڑی بدقسمتی ہے. سب چیز کوآرڈینیشن سے ہو رہی ہے. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ کئی چیزیں جو ہمارے ہاتھ میں ہیں ہم پوری کوشش کر رہے ہیں, کئی چیزیں ہمارے ہاتھ میں نہیں ہیں, کیونکہ اگر وہ دوسرے ملکوں نے ایکشن نہ لیا, مثلا ایران سے جو آئے گی اور جو ہندوستان سے آئے گی اور جو بھی ہارن آف افریقہ سے آ سکتی ہے, تو اس کے اوپر ہم ڈپینڈنٹ ہیں اور بھی دنیا میں ملکوں میں, اور اس میں ہم ایف اے او کے ساتھ مسلسل کانٹیکٹ کے اندر ہیں. آپ کی حکومت جب آئی تھی تو سارے لوگوں نے ویلکم کیا تھا, کیونکہ آپ کا جو نیریٹو تھا وہ تبدیلی کا تھا. تو سارے لوگ جو ہے آپ کو اس طرح سے واچ کر رہے ہیں. 2 سال ہو گئے ہیں, تو کیا تبدیلی آپ لا رہے ہیں اور کس سیکٹر میں آپ نے کوئی اچیومنٹ کی ہے اور کتنی حد تک کی ہے؟ اور ایک بڑا مسئلہ جو شروع سے ہم دیکھتے چلے آ رہے ہیں وہ سینٹر اور صوبوں کے درمیان تناؤ ہے, اور وہ اس وقت بھی شدت یہ نہیں ہے کہ وہ صرف آپ کی حکومت میں ہے. اس سے پہلے بھی جو حکومتیں تھیں, وہ نون لیگ کی حکومت تھی یا خود پیپلز پارٹی کی اپنی حکومت تھی, تو بھی یہ تناؤ چلتا آ رہا تھا. یہی
ٹیلی میٹری سسٹمس یا یہ جتنی چیزیں جو ڈیولپ کی گئی تھی وہ بھی اسی تناظر میں ہم دیکھتے ہیں. تو آپ کے دور میں ہم توقع کر رہے تھے کہ وہ شاید کم ہو جائے گے یہ معاملات، کیونکہ آپ پورے پاکستان کے وزیر اعظم ہیں اور آپ انصاف کی بنیاد پہ اور تبدیلی کی بنیاد پہ آپ الیکشن لڑ کے آئے ہیں. تو آپ نے اس سلسلے میں کیا اچیو کیا ہے؟ ہم تو دیکھ رہے ہیں وہی تناؤ ہے اور وہی بیانات ہیں، وہی پالیٹکس ہے، لوگ تو یہ نہیں دیکھنا چاہتے. میں جدھر مسئلے ہمیں آئے ہیں وہ کرونا کے اوپر آیا. آپ یقین کریں کہ جس طرح ہم نے کرونا کو سارا پاکستان کو بنا کے ہم نے پروسیڈ کیا ہے، ایک ملک کو دیکھ کے بجائے اس کے کہ یہ صوبے کا کیا انٹرسٹ ہے، ہم نے پاکستان کا انٹرسٹ دیکھا. اور مجھے بڑے افسوس. وزیر اعظم عمران خان صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے.